پاکستان اور بھارت کے درمیان کرکٹ کا ایک میچ جو یکساں طور پر یک طرفہ ثابت ہوا اور بھارت نے بآسانی پاکستان کو 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ The signal changed quickly into dead ball. I don't know what the crowd thought. I think they thought something big was happening. They didn't see the delivery, and yet they went up. Two world records already broken. Highest score batting second. Most runs in a match. Previously was 664. Pakistan, Sri Lanka and Singapore, 96. This already 699. 689. Correction. Maybe that might... Whoa, there's a good chase here. Is there a collision? Has he caught it? Somebody has. Somebody has. Mohammed Kaif has caught as good a catch as you will see in the outfield for as long as you ever watch cricket. Fantastic. Silence descends. The shot was on. Mid-off and mid-on have been... پاکستان کی یہ شکست عبرتناک بھی ہے، سبق آموز بھی ہے اور کرکٹ کے کھلاڑیوں کے لیے ایک سوالیہ نشان بھی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ معلوم کرنا پڑے گا اور اس کی باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ کیا ہماری ٹیم اتنی رہی سی تھی کہ صرف 38 کے رنز پر اس نے اپنی 8 وکٹیں گنوا دی۔ ذکا اشرف نے ایک دن پہلے کھلاڑیوں کے ساتھ جو میٹنگ کی، اس کی بہت ساری کلپس سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں، اور کھیل سے ایک دن پہلے کھلاڑیوں کے منہ کیوں لٹکے ہوئے تھے اور وہ کیوں سوچ رہے تھے کہ کیا ہم نے کل ہر صورت میں ہارنا ہے۔ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر پاکستانی پاکستان کرکٹ بورڈ سے پوچھ رہا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح کے سیاسی لوگوں کو پاکستان کرکٹ بورڈ کا چیئرمین نہیں ہونا چاہیے، جو کھیل میں کھلاڑی کو ساتھ نہ لے کر چلیں بلکہ اس میں سیاست لے کر آئیں۔ یہ ایک بہت بڑی سازش ہوئی ہے، یہ سیاست ہوئی ہے، اور باقاعدہ طور پر ہم جان بوجھ کر یہ میچ ہارے ہیں، کیونکہ ایک دن پہلے ہم نے سری لنکا کے خلاف 350 کی ایک شاندار اننگ کھیلی اور ایک تاریخ رقم کی جو کبھی پہلے نہیں ہوئی کہ اتنا بڑا ٹارگٹ کسی ٹیم نے اچیو کیا ہو، اور پھر اگلے دن ہم 199 پر ڈھیر ہو گئے۔ یہ ایسے سوالات ہیں جو ہر پاکستانی پوچھنا چاہتا ہے، اور ہر پاکستانی یہ جاننا چاہتا ہے کہ آخر کیا وجوہات تھی۔ ICC کے ساتھ تم نے کوئی ڈیل کی ہے، یا انڈین کرکٹ بورڈ کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے، یا انڈین گورنمنٹ کے ساتھ کوئی ڈیل کی ہے۔ اور پھر دوسری طرف یہ کہ وہاں پر جو حالات تھے، 1,17,000 کا ایک بہت بڑا گراؤنڈ ہے جو دنیا کا سب سے بڑا گراؤنڈ ہے، وہاں پر کوئی پاکستانی جھنڈا نظر نہیں آیا، کوئی پاکستانی ترانہ سننے کو نہیں ملا، کسی نے پاکستان کے فیور میں کوئی کسی قسم کا کوئی گانا نہیں گایا، پاکستان کی کسی نے فیور نہیں کی۔ اور یہ کرکٹ نہیں ہوئی، ہمیں وہاں پر جانا ہی نہیں چاہیے تھا۔ ہمیں سوچنا چاہیے تھا کہ ہماری بقا کس میں ہے، ہماری عزت کس میں ہے۔ ہم نے تو اپنی عزت کا جنازہ نکالا یہ میچ کھیل کر۔ بہرحال اس بارے میں یہ بھی ذرا میں آپ کو یہ تبصرہ کرنے جا رہا ہوں اور آپ کو سنانے جا رہا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے ایک پریس کانفرنس میں کیا کہا۔ اب تبصرہ کروں گا۔ قومی ٹیم کے ڈائریکٹر مکی آرتھر نے ورلڈ کپ بالخصوص پاک بھارت میچ کے انتظامات اور پاکستانی شائقین کی غیر موجودگی پر ICC کو شدید تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ مجھے آج کا میچ ICC ٹورنامنٹ نہیں بلکہ 2 طرفہ سیریز کا میچ لگ رہا تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ BCCI کا ایونٹ ہے۔ یقیناً یہ چیز اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن میں اسے شکست کے لیے جواز نہیں بناؤں گا۔ احمد آباد میں بنے دنیا کے سب سے بڑے نریندر مودی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں بھارت نے پاکستان کو یک طرفہ طور پر مقابلے کے بعد 7 وکٹوں سے شکست دے دی۔ احمد آباد میں میچ کے بعد پریس کانفرنس کرتے ہوئے قومی ٹیم کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہماری مجموعی کارکردگی
جارحانہ انداز کی کمی تھی اور یہ بہت بڑا میچ تھا، لیکن شاید ہم اسے بھول گئے۔ انہوں نے کہا کہ 155 رنز پر 2 کھلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد 191 رنز پر پوری ٹیم کا آؤٹ ہو جانا ہر کس قابل قبول نہیں۔ بھارت کو کریڈٹ جاتا ہے جنہوں نے اچھی بالنگ کی، لیکن ہماری پرفارمنس میں جارحانہ انداز کی کمی تھی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ بابر رضوان بہترین پرفارمر ہیں اور وہ پاکستان کے لیے ایک طویل عرصے سے شاندار کھیل پیش کرتے آ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں بھارتی اسپنرز کے خلاف تھوڑا جارحانہ انداز اپنانا چاہیے تھا، کیونکہ اس وکٹ پر گیند زیادہ ٹرن نہیں ہو رہی تھی اور ہمیں تھوڑا دباؤ ڈالنا چاہیے تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم ہمیشہ سے آرام سے کھیل کر اختتامی اوورز میں رنز کرتے رہے ہیں اور ہم اسی طرح سے کھیل رہے تھے، لیکن آج ہم پاکستانی ٹیم کے انداز میں کھیل پیش نہیں کر سکے، جو انتہائی مایوس کن ہے۔ مکی آرتھر نے بھارت سے 8 ورلڈ کپ مقابلوں میں پاکستان کی شکست کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں آپ سے 2019 اور 2023 کے میچوں کے بارے میں بات کر سکتا ہوں، کیونکہ ان دونوں میچوں کی ذمہ داری سنبھال رہا ہوں اور ان دونوں میچوں میں ہمیں بآسانی شکست ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ ہم لڑکوں میں ہرگز دن کے ساتھ بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، ہم روز ان کے سامنے اہداف رکھتے ہیں، لیکن آج اس انداز سے نہ کھیل سکے جو مایوس کن امر ہے۔ اور ان کا کہنا تھا کہ بھارت کے ہاتھوں ہوئی اس 7 یا 8 شکستوں کے حوالے سے میڈیا بات کرتا ہے اور ہم انہیں ہر میچ میں یہی سوچ کر میدان میں اترتے ہیں کہ ہمیں یہ میچ جیتنا ہے، لیکن آج ہم اچھی کارکردگی نہیں دکھا سکے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک طویل ٹورنامنٹ ہے جس میں 9 میچز ہیں اور ہم نے 3 میں سے 2 میچز جیتے ہیں اور ہم ٹورنامنٹ میں موجود ہیں اور وقتاً فوقتاً اچھی کرکٹ کھیلی ہے۔ آج ہم یہ چیز پرسکون رہیں گے، اپنی کارکردگی پر توجہ دیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ہمارا اگلا حریف کون ہے۔ اس کے لیے حکمت عملی تیار کی ہے اور ٹیم کا صحیح توازن بنانے کی کوشش کریں گے اور اگلے میچ پر مکمل توجہ دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے حکمت عملی تیار کی تھی، لیکن میرا خیال ہے کہ بھارت نے ہمیں بتایا کہ اس وکٹ پر کیسے بالنگ کی جاتی ہے اور ہم نے اپنی حکمت عملی مکمل طریقے سے عمل نہیں کیا۔ بھارت نے یہ کام بہترین انداز میں کیا اور ان کنڈیشنز کو بہت اچھے جانتے ہیں۔ یہ اس خراب کارکردگی کا عذر نہیں، لیکن ہماری ٹیم پہلی بار یہاں کھیلا ہے اور امید ہے کہ ہم ان کنڈیشنز کے حساب سے خود کو جلد ڈال لیں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ میچ سے پہلے ٹیم کو پیغام دیا تھا کہ ہم نے 330 رنز بنانے ہیں اور ہم نے اتنے ہی رنز بنانے کا ہدف بنایا تھا اور اس ہدف کو حاصل کرنے کے 2 طریقے تھے۔ ٹیمیں شروع میں جارحانہ کھیل پیش کرتی ہیں اور ان کے پاس ایسا کرنے کے لیے کھلاڑی موجود ہوتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسے کھلاڑی ہیں جو اننگز کو بناتے ہیں تاکہ مومنٹم بن جائے اور ہم آخر میں اس سے فائدہ اٹھا سکیں، لیکن ہم 330 رنز بنا لیتے تو اپنی بالنگ سے اس ہدف کا دفاع کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ابھی ہمیں گھبرانے کی ضرورت نہیں، کیونکہ ہم 3 میں سے 2 میچ جیتے ہیں اور ہم نے اپنے کھلاڑیوں سے بات کی ہے کہ ہمیں آگے کیسے کھیلنا ہے۔ ہمارا اگلا میچ آسٹریلیا سے ہے اور اس بارے میں بات ہوئی ہے۔ مکی آرتھر نے کہا کہ آسٹریلیا کے خلاف میچ کے لیے ہم کنڈیشنز دیکھنے کے بعد اپنی حکمت عملی کو بنیاد پر ٹیم سلیکشن کریں گے۔ اسٹیڈیم میں 1.25 لاکھ بھارتی تماشائیوں کی موجودگی اور پاکستانی ٹیم کے فینس کی عدم موجودگی کے حوالے سے سوال پر ٹیم ڈائریکٹر نے کہا کہ میں سچ کہوں تو مجھے یہ ICC ٹورنامنٹ نہیں بلکہ 2 طرفہ سیریز لگ رہی ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ BCCI کا ایونٹ ہے۔ انہوں نے مائکرو فون پر دل پاکستان بچتا نہیں سنا۔ یقیناً یہ چیز اہم کردار ادا کرتی ہے، لیکن اسے شکست کے لیے جواز نہیں بنایا جا سکتا۔ مکی آرتھر نے کہا کہ ہم شاہین اور شاداب کی فارم پر کام کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ کچھ تکنیکی مسئلے ہیں، لیکن اہم چیز یہ ہے کہ ہم پرسکون رہیں اور ہمارے کھلاڑی کی نگاہ اگلے میچ پر مرکوز ہو اور وہ اگلے میچ میں فتح کی سوچ کے ساتھ میدان میں اترے۔ واضح ہے کہ میچ میں بھارت کی دعوت پر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پاکستانی بیٹنگ لائن ناکامی سے دوچار ہوئی اور پوری ٹیم صرف 191 رنز بنا کر آؤٹ ہوئی۔ ہدف کے تعاقب میں بھارت نے کپتان روہت شرما کی جارحانہ 86 رنز کی اننگز کے بدولت بآسانی 3 وکٹوں کے نقصان پر ہدف حاصل کر لیا۔ مجھے امید ہے کہ میری یہ انفارمیٹیو ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ہمیشہ کی طرح چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کیجیے گا تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کے سامنے پیش کی جا سکے۔